शहजाद साहब, हुकूमत और अपोजिशन दोनों का अपना अपना किरदार है। आज भी एहतजाज भी हुआ। आपके ख्याल में आपकी तवक्कुआत क्या हैं कि एहतजाज भी जारी रहे और असेंबली डिलीवर भी कर पाए? वो कैसे मुमकिन होगा इस असेंबली से? एहतजाज भी कर पाए और डिलीवर भी कर पाए। देखिए, एहतजाज के ज़रिए भी हैं करना, अगर उनका हक है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी वजह जब वो आए हैं एहतजाज के लिए नहीं आए, वो अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। तो इसलिए मेरा पहला नुक्ता तो ये है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने इनको इलेक्ट करके भेजा है। और अवामी नुमाइंदे का मतलब ये है क्योंकि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा होते हैं। अगर अवाम मजबूत होंगे तो ये मजबूत होंगे, अगर अवाम कमज़ोर रहेंगे, नहीफ रहेंगे और स्ट्रेंथ नहीं गेन करेंगे तो ये भी फिर कमज़ोर ही रहेंगे अवामी नुमाइंदे। तो इसलिए पहला बात तो ये है कि पब्लिक सर्विस है ये सियासत। सियासत ताकत का हसूल नहीं है, उसमें हुकूमत साजी ज़रूर होती है, सियासत का एक हिस्सा हुकूमत साजी का होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह पब्लिक सर्विस है। अगर पब्लिक सर्विस के तौर पर इसको जानेंगे तो फिर वो तमाम चीज़ें जिसे जो हम तवक्को करते हैं इनसे वो ये कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला काम मैं तो अपने पार्लियामेंटेरियंस चाहे दोनों साइड्स पे बैठे हैं उनसे ये तवक्को करूंगा। दूसरा, हुकूमत पे नजर रखना पार्लियामेंट का काम होता है। बैलेंस ऑफ पावर का जिक्र किया, मैं उसको बातें बहुत ज्यादा दोहराना नहीं चाहता जो जगम साहब ने किए, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है? इस पार्लियामेंट ने हुकूमत पे नजर रखनी है। आमतौर पर समझा जाता है कि हुकूमत और पार्लियामेंट तो एक ही चीज है, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो वजीर आजम होता है। नहीं, जब वजीर आजम आता है पार्लियामेंट के अंदर तो फिर इस पार्लियामेंट ने उससे सवालात पूछने होते हैं, उसको क्वेश्चन करना होता है। उन्होंने जिक्र किया 2-3 तरीकों से किया जाता है। लेजिस्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी बहस उसके अंदर शामिल होकर लेजिस्लेशन ऐसी करें जिससे कि अवाम का फायदा हो, रियासत का फायदा हो। ये ना हो कि रियासत को या अवाम को नुकसान पहुंच रहा हो, क्योंकि कोई हुकूमत जो आती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे आती है कि उसने 5 साल के लिए रियासत को भी लेके चलना है, आगे उसको भी बढ़ाना है और अवाम को भी उनका जो हाल है उसको भी बेहतर करना है। तो इसलिए उसकी बुनियादी ये 2 चीजें हैं जिसके लिए हुकूमत कोई भी आएगी। तीसरी बात उन्होंने जिक्र किया, हाँ मैं ये तवक्को जरूर करूंगा उनसे, इस पार्लियामेंटेरियन से, कि एक्टिवली रियासत, हुकूमत, आइन, कानून और मईशत, इस पे बहस होगी, फोकस। बाकी आपका खेल खिलाड़ी आपने करना है, जाके किसी वक्त आपने एहतजाज करना है, दिखाना है कितनी मोहब्बत करते हैं किसी के साथ, वो अलग चीज है। चौथी बात, बजट के ऊपर खुदारा ये जो किताबें आपको दी जाती हैं इसको पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर यूं होगा कि ये जो हुकूमत होती है वो फ्री राइड लेती है आपके बजट के ऊपर। फाइनेंस बिल का एक मकसद होना चाहिए, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो किसी साल के अंदर एक्स्ट्रा पैसे किसी को नहीं दिए जा सकते। ये इसका एक बुनियादी हक है। पार्लियामेंट के पास वो ताकत है कि कितने पैसे वो किसी को एलोकेट करता है कि नहीं करता। ऐसा सारा उसका कल्चर मुकम्मल तौर पर खत्म करें। फाइनली बात को खत्म करता हूं मैं अपनी ये कहते हुए, सोशल मीडिया पे हम बहुत बात करते हैं, मैं चंद चीजें उसके अंदर जरूर शामिल करना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी, तालीम, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सप्रेशन, इन पे कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा मुआशरा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक हो गया। हमें मुआशरे को सिखाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि इन तमाम चीज़ों को जो कि मॉडर्न मीन्स ऑफ एजुकेशन और नॉलेज है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और आगे लेके चलना है, और अपनी कैपेसिटी इनको मैनेज करने की और हैंडल करने की आनी चाहिए। ये नहीं कि आंखें और कान बंद करके बैठ जाए कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कुछ या कोई बोल नहीं पाता या कोई मैं देख नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो उसको मैनेज कीजिए, हैंडल कीजिए, लेकिन ये तरीका नहीं है कि इन रस्तों को बंद किया जाए। ठीक हो गया जी। अफसार साहब, ये पहली असेंबली नहीं है जिस पर धांधली की पैदावार कहा जाए। ये इल्जाम 13 और 18 के बाद भी बदतरीन इल्जामात लगाए गए और आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि 180 नशस्तों का उनका दावा था और असेंबली को नामुकम्मल। अब आप इस असेंबली से क्या तवक्को रखते हैं? क्या 13 और 18 की असेंबली की तरह हम यहाँ भी इस्तीफे आते देखेंगे? पॉसिबिलिटी तो है, हर चीज़ की है। इस्तीफे आ भी सकते हैं, असेंबली आगे भी चल सकती है, काम भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। डिपेंड करता है नीयतें क्या हैं। और नीयतें मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही किसी की भी। जो भी हमारे यहाँ पावर सेंटर्स हैं जितने भी पाकिस्तान में, जहाँ बैठते हैं कुछ लोगों से जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनसे जो बातें सुनते हैं, मायूसी होती है, अफसोस होता है, अफसुर्दगी, डिप्रेशन, यही चीज़ें होती हैं। तो क्या कह सकते हैं कि इस असेंबली ने क्या करना है जो इसका आगाज़ ही ऐसा हो रहा है। अफसार साहब, आपने तो बहुत ही मायूसी, अभी तो असेंबली का पहला दिन है, कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, इतवार को वजीर आजम ने आना है, आपने तो एकदम ही प्रोग्राम में भी डिप्रेशन तारी कर दिया है इतनी मायूसी की बात करके। आपकी तवक्को क्या है? ये असेंबली माजी की असेंबलियों से क्या ले सकती है, क्या छोड़ सकती है? देखिए, मैं मायूसी का कायल नहीं हूँ।
امید رکھنی چاہیے, اور امید ہے تو رہ رہے ہیں یہاں پہ اور کوشش کرتے ہیں اپنی جتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی نیت کو ٹھیک کیسے کریں. مثلاً اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا اسمبلی سے کیا توقعات ہے. مثلا میری پہلی توقع اس اسمبلی سے یہ ہے, اور یہ میں بیسڈ آن انفارمیشن یہ بات آپ کو کر رہا ہوں, کہ وہ وفاق کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں. یہ پہلی توقع ہے میری. یہاں میڈیا کو فرصت نہیں ہے اس بات سے کہ مریم نواز نے ایک پولیس آفیسر کے سر سے دوپٹہ اوپر کر دیا, اس سے فرصت نہیں ہے. نہ انہیں پتہ چلے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, وہاں کس طرح لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں جن اپنا مال بنانے کے لیے, سب شامل ہیں. ٹھیک, اور اس وجہ سے عوام کا وہاں کیا حال ہے, اصل ان کی جو نمائندگی کرنے والے ان کا کیا حال ہے, کیا سوچ ہے عوام کی, اور وہ آپ سے کتنا دور جا چکے ہیں ذہنی طور پہ, آپ کو کوئی پتہ نہیں. اس طرف دریا سندھ کی اس طرف نہیں پتہ آپ کو کچھ بھی. دوسری طرف کے پی میں جو حکومت آئی ہے اب, اس میں جو اس حکومت کو لانے میں جو ٹی ٹی پی کا رول ہے, مطلب میں ڈرتا ہوں کچھ باتیں کرتے ہوئے کہ انسان کو ایسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اب دیکھیں کئی سال پہلے میرا خیال پرویز مشرف کا دور تھا, اور اب تو پرویز مشرف کا دور جو ہے وہ ایک بیچ میں بات آ گئی, میں نے کہا کر دوں کہ وہ میں وین آئی لک بیک مجھے لگتا ہے وہ بہت اچھا دور تھا. اس طرح کا خوف نہیں تھا اس وقت اس معاشرے میں. اب سر صاحب آپ نے ایک بات کی رولنگ ایلیٹ کی نیت کی, اور پھر آپ نے کہا بات کرتے ڈرتے ہیں. اوپر شہزاد صاحب نے ایک بات کہی کہ آپ ایکسپریشن کو روک نہیں سکتے آج کے دور میں, بات کو چھپا نہیں سکتے, کان اور آنکھ بند نہیں کر سکتے. تو کیا رولنگ ایلیٹ کی جس بات کی آپ بات کریں ڈر اور خوف آتا ہے, رولنگ ایلیٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس بات کی؟ نہیں, یہ صرف ایک سائیڈ ہے نا کہ رولنگ ایلیٹ کا خوف آتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو شہزاد صاحب نے بات کی, ہم نے سکھایا کیا, انہوں نے کہا سکھانا چاہیے. کیا ہم نے سکھایا کیا 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ اپنی ینگ جنریشن کو؟ ہم نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت پیسہ لگا کے سکھایا انہیں کچھ. کیوں سکھایا ایسا؟ اس کا جو انجام ہم آپ کو نظر آ رہا ہے, جو افتخار صاحب بھی بات کر رہے تھے اخلاقی قدروں کی, یہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں, یہ کیوں سکھایا گیا؟ کنہوں نے سکھایا؟ کیا آبجیکٹیو تھا؟ اچیو کیے؟ کوئی کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہوا اس ملک میں ان کا؟ ایک بات آپ نے کی, میں تو اور بات کر رہا تھا کہ وفاق کو بچا لے یہ پارلیمنٹ جس طرح اس مختلف پاور سینٹر بلوچستان کے وسائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس وقت, اس اپنی ارج کو کنٹرول کر لیں, یہ پارلیمنٹ کروا لے. لیکن پارلیمنٹیرین بھی بیچ میں شامل ہیں, میں کیا کروں؟ چلیں پارلیمنٹ عدلیہ کی ریفارمز کر لے, پارلیمنٹ ایگزیکٹو کی ریفارم کر لے, پارلیمنٹ میڈیا کے ساتھ کچھ ایسا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر لے جس میں میڈیا بھی اپنا پروفیشنل کام کرے. میڈیا والے بھی تو اپنے آپ کو خدائی نعوذ باللہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سب پہ تنقید کریں گے, سب کے کپڑے اتاریں گے, ہم سے سوال نہ پوچھا جائے ہمارے ذرائع آمدن کیا ہیں, ہمارے ایسیٹس بیونڈ مینز ہیں کہ نہیں ہیں, ہم سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ہمارا احتساب کیوں نہیں ہوتا, ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا آپ کے ایسیٹس بیونڈ مین ہیں کہ نہیں ہیں. تمام اینکرز کے, تمام ایگزیکٹیوز کے, تمام میڈیا مالکان کے خود سے رکھنے چاہیے, کیوں نہیں ہوتا؟ تو ایگزیکٹلی ہمیں پہلے خود ڈکلیئر کرنا چاہیے, ججوں کو خود ڈکلیئر کرنا چاہیے اور میڈیا والوں کو خود ڈکلیئر کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ اخلاقی انحطاط اتنا ہو گیا ہے ان گالیوں کے ذریعے جو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سکھائی گئی ہیں کہ اب کوئی فرشتہ, آپ کوئی اس ملک میں اچھا کام کر لے, اس میں جو خاتون آفیسر تنقید ہو جائے گی. یو آر ویری ویلڈ, آپ بہت ویلڈ بات کر رہے ہیں. کتنی تنقید ہو رہی ہے, ہمیں بہت کچھ اپنے اندر دیکھنے کی ہوتی ہے. شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. شہزاد صاحب. ہاں, میں ایک چھوٹا سا, کل ابصار نے بڑی اچھی ایک بات کی, میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ تھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ جو ریٹنگز کا سسٹم ہے فچ نے اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور موڈیز کی جو بات ہم کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 ایجنسیاں ہیں یہ صرف یہ نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان کو ہم نے کیسے ڈاؤن کرنا ہے اور اس لیے ان کی ریٹنگ کو پیچھے نیچے کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ دنیا کے ملکوں کی ریٹنگز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ریٹنگ دیتے ہیں. اس سے مماثلت اس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جن لوگوں کو ابصار صاحب کہتے ہیں, میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا کہ کس نے کس کو ٹرین کیا, مثال کے طور پہ کسی کو ٹرین نہ کیا ہوتا,
تو یہ جو فیس بک اور جو ایکس جو ٹویٹر ہے اور یہ جو آج جس حالت میں ہے، کیا یہ رک جاتا؟ یہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے نہ آتا جس طریقے سے آ رہا ہے؟ ہاں، ہمیں اس چیز سے شکایت ہے کہ اس کو جس طریقے سے ایک طبقہ پاکستان کا، اس کے اندر آپ پارٹی کو آپ بلیم کرتے ہیں، آپ اس کو انیبلرز کو بلیم کرتے ہیں، لیکن ان تمام یہ جو ایک را بہہ کے آ رہی ہے، اس کو نہیں آپ روک سکتے تھے۔ اب اس وقت کون کیسے یوز کرتا، جس کا پہلے ہاتھ پڑتا وہ کیا کرتا، کون کس طرح، ابھی الفاظ گالیوں کا نظام ہمارے ملک میں تو صدیوں پرانا ہے، بالکل صحیح، کون کس کو کس وقت گالی دے دے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، لیکن ایک ویلیو سسٹم ہے جو آپ کو چیک کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنے اور یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، 16ویں قومی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے، ہماری بھی ایک ان کے ساتھ ہیں اور امیدیں بھی بہت ہیں، اور کہیں نہ کہیں سب کو اپنی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے یا لرن کر لیا اس کو ان لرن کیسے کیا جا سکتا ہے بہتر معاشرے کے بننے کے لیے۔ شہزاد صاحب، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی مبینہ آڈیو لیکس، کمزور سیاسی حیثیت کا اعتراف، مطالبات اپنی جگہ پر موجود ہیں، کیا اپوزیشن بینچز پر بھی بیٹھنے کا مستقل رویہ رکھ سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ، یا بالآخر حکومت کا حصہ ہی بنیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ابھی فی الحال مجھے لگتا ہے جو یہ پریس کانفرنسز کر کے اپنا اندازہ بتانے کی، اندیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو اپنا وزن بڑھانے کی کوشش ہے میری نظر کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ اپنے وزن سے زیادہ توقع کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ شاید گیم میں تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، جو اتنے 5-6 راؤنڈز کیے، اس کے اندر شاید ان کے بارے میں بھی ڈسکشن ایک کلیدی حیثیت رکھتی تھی کہ ان کا اصل میں کرنا کیا ہے، کس حد تک اندر لے کے آنا۔ تو اس لیے یہ گیم میں کافی لیگ کرتے نظر آتے ہیں، جس کا اظہار آپ نے کہا کہ ان کے آڈیوز میں بھی ہوا، ویسے بھی ہوا۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں سارے، اور یہ پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے جا کے چند ماہ بعد کیبنٹ کا حصہ بنے، اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی کیبنٹ کا حصہ بنے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی پتا ہے کہ جو اس وقت ان کو تحفہ ملا ہے ایک بڑی، جسے کہتے ہیں مینڈیٹ کی شکل میں کراچی کے، جو کہ مینڈیٹ تو نہیں ہے لیکن مینڈیٹ بن گیا سیٹوں کے حساب سے، تو وہ جو تحفہ ہے اس تحفے کو مکمل طور پر یا زیادہ سے زیادہ انجوائے ضرور کیا جائے اس مرتبہ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی یہ تحفہ بھی یا یہ مینڈیٹ پھر دوبارہ اس شکل میں، سیٹوں کی شکل میں نہ ملے۔ تیسری جو چیز میں کہتا ہوں وہ زیغم صاحب سے تھوڑا سا اختلاف اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ سیاست بے رحم ہوتی ہے، یہاں تو میں مانتا ہوں سیاست بے رحم ہے، مجھے لگتا ہے کہ سیاست کی جو بے رحمی ہے وہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بہت خوب طریقے سے یہ سینس کر رہی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ پاکستان جو ایم کیو ایم ہے وہ اتنی ویک وکٹ پہ ہے کہ تھوڑا سا اور زور لگانے کی بات ہے، ایک دھکا اور دو، وہ والی بات ہے، اور یہ دیوار مکمل طور پہ شاید ہمیشہ کے لیے نہ سی لیکن بہت دیر تک کے لیے گر جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو کہ میرے حساب سے یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں۔ ایک اور بات کہ ایم کیو ایم اگر پارٹنر بنتی بھی ہے تو ایک ایسی پی ایم آئی پی 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 ایم ایل این کی موجودگی میں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رہے گی نہ رہے گی، پھر ایک انسٹیبلٹی لے آئے۔ تو میرا خیال ہے اس سینس میں ایک بڑا سینسیبل چیز ہے کہ تھوڑا سا ذرا اس کو باہر رکھو، کیونکہ ہم انسٹیبلٹی کی کوئی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹھیک ہے،